پاکستان کے مختلف علاقوں میں بولی جانے والی زبانیں جہاں ان علاقوں کی فکری رویوں کی اساس ہوتی ہیں، وہاں زبانیں ان علاقوں کی معاشرتی اور سماجی پس منظر کے ساتھ ساتھ اصناف ادب و ثقافت کا بھی احاطہ کرتی ہیں۔ یہ زبانیں مختلف علاقوں کے اندر موجود تہذیبی ماحول، اجتماعی مزاج، روایات اور اقدار کو بھی سینہ بہ سینہ نسلوں اور زمانوں کو منتقل کرتی ہیں۔ گلگت بلتستان میں جہاں ثقافتی تنوع موجود ہیں، وہاں لسانی گوناگونیاں بھی ہیں۔ ان علاقوں میں بولی جانے والی زبانوں میں شنا، پرشسکی، وخی، خوار، بلتی، گوجری اور کئی دیگر زبانیں شامل ہیں۔ شنا یہاں کی قدیم ترین زبانوں میں سے ایک ہے۔ ہر علاقے میں بولی جانے والی زبان کے اندر لوک گیت موجود ہیں۔ یہ لوک گیت ان علاقوں کے مخصوص جغرافیائی حالات، ثقافت، تہذیبی اقدار، روایات اور روزمرہ کے معاملات کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ محبت، امن، بھائی چارگی اور اخوت کے اسباق بھی سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہ گیت سینہ بہ سینہ سفر کرتے ہیں۔ پرانے زمانے میں مخصوص ایام میں یہ گیت فضاؤں میں اچھالے جاتے تھے، خوشیاں منائی جاتی تھیں۔ لوگ بچوں کو سلاتے وقت بھی یہ گیت دہراتی تھیں، جبکہ سہیلیاں جھولا جھولتے ہوئے گنگناتی تھیں۔ گلگت بلتستان کا پس منظر چونکہ ملک کے دیگر حصوں سے مختلف ہے، اس لیے یہاں کے لوک گیتوں میں جو استعارے، کناییں اور تشبیہات استعمال ہوتی ہیں وہ مقامی ہونے کے ساتھ ساتھ اجنبی بھی ہیں۔ جب ہم نے یہاں کے لوک گیتوں کے بارے میں معروف دانشور محمد امین ضیاء سے پوچھا تو انہوں نے کہا، لوک موسیقی ایک ایسی اصطلاح ہے جو قدیم ہونے کے ساتھ ساتھ جدید موسیقی کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ مثلاً وہ موسیقی یا گیت جو زبانی حد تک محدود ہیں اور عوامی ذہنیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ ہم اسے لوک ورثہ بھی کہتے ہیں جو سینہ بہ سینہ نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا آیا ہے۔ ان شاعروں نے شنا لوک گیتوں کو پاتال سے اٹھا کر عروج تک پہنچانے میں بنیادی کردار ادا کیا اور جدید شنا شاعری کے لیے میدان ہموار کیا۔ لوک گیت کے حوالے سے شنا زبان میں اگرچہ بہت نام ہیں، مگر جان علی کا شمار یہاں کے نابغہ روزگار شاعر اور گلوکاروں میں ہوتا ہے۔ تقریباً 4 دہائیوں سے ان کے گیت اور دھنیں یہاں کے لوگوں کی سماعتوں پر اپنی راجدھانی قائم رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے گیت نہیں بلکہ فہم و ادراک و دانش کے رنگ ہوتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ جب لوگوں کے پاس تفریح کا سامان صرف ریڈیو ہوا کرتا تھا۔ لوگ جان علی کو سننے کے لیے مقررہ وقت پر ریڈیو کے گرد جمع ہوتے تھے۔ جان علی کے اگرچہ اس حوالے سے کئی گیت معروف ہیں، لیکن یہاں ان کا جو گیت پیش کیا جا رہا ہے وہ گلگت میں زیادہ سنا اور پسند کیا جاتا ہے۔ یا خدا یا لوگ مارے مگناگار ہنو سامنائنے پہ وفا جاگو جو مبیدار ہنو یا خدا یا لوگ مارے مگناگار۔ وہ کہتے ہیں، اے اللہ میں مرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ زمانے کے لوگوں کی بے حسی کی وجہ سے میں تنگ آ گیا ہوں۔ موت آنی ہے مگر موت کا وقت معلوم نہیں۔ اس شفاف دنیا میں نے جو چاہا وہ مجھے ملا نہیں، اس لیے ایک مسلسل بے قراری ہے کہ جب میں اپنے آخری سفر پر روانہ ہوں گا تو آپ سے پہلے اجازت بھی لوں گا، مگر سفر کے وقت کا ہنوز کوئی علم نہیں۔ ان لوک گیتوں میں یہاں کی مٹی کی خوشبو بھی رچی بسی ہے۔ سنتے ہوئے ایسا گمان ہوتا ہے کہ یہ کسی شاعر کا نہیں بلکہ آپ کی اپنی آواز ہے۔ یہ لوک گیت ہمارے ادب کے شہپارے ہیں۔ لوک گیت ہماری پہچان، ہماری شناخت۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان گیتوں کو آنے والی نسلوں اور زمانوں تک محفوظ بنانے کے حوالے سے مؤثر اور اہم اقدامات ضروری ہیں، تاکہ آنے والی نسلوں کو اپنے ادب، اپنی ثقافت اور تاریخی رویوں سے روشناس کرایا جا سکے۔ ابھی آپ پیچھے سن رہے تھے دھرتی کے گیت، تحریر و آواز احسان شاہ، پروڈیوسر خورشید احمد خان، پیشکش ریڈیو پاکستان گلگت۔